کوہستان ویڈیو سکینڈل ایک اور جان لے گیا۔ افضل کوہستانی کی بیوہ سے تعلقات کے شبے میں وقار نامی شخص کا قتل۔ افضل کے بھائی گل نذیر کے خلاف بٹگرام کے تھانے میں مقدمہ درج۔ ہیرا بی بی لاپتہ، زندگی خطرے میں۔ افضل کوہستانی کی بیوہ رمضان سے پہلے ایبٹ آباد میں اپنے میکے گئی تھی۔ گمشدگی کی درخواست دائر، تحقیقات کر رہے ہیں ایس ایچ او تھانہ کینٹ کا موقف۔ چین کے نائب صدر کی 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد آمد۔ وزیر اعظم سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ 2 طرفہ تعاون کے معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب، چیمبر آپ کا خالی، تلاش جاری ہے۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے دوسروں کو کیا درس دیں گے؟ اسحاق ڈار کے ساتھ واپس آئیں، فردوس عاشق آوان کا مشورہ۔ ہنڈی حوالہ کا دھندا معیشت کے لیے زہر قاتل، قابو پا کر ڈالر کی قدر میں کمی ممکن۔ دنیا بھر میں قانونی طریقے سے رقم منتقلی پر برآمد دی جاتی ہے، پاکستان میں ٹیکس زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کاروباری افراد کا قوانین میں تبدیلی پر زور۔ آپ کو اس کی ٹوٹل لیجسلیشن نئے سرے سے کرنی پڑے گی۔ آپ کے پچھلے قانون جو فرسودہ ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ قوانین صحیح کر کے بنا لیں اور جو قانون موجودہ ہیں ان پہ صحیح طریقے سے عمل کر لیں، اگر 50% بھی، تو ہم سالانہ $20 بلین بچا سکتے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں پاکستانی شہری کی ازبک بیوی لاپتہ۔ یلینا چینی خاتون لیڈی گاگا کے گھر آیا کا کام کرتی تھی۔ مالکن کی مدد سے ڈرائیور سہیل ورغلا کر لے گیا۔ خالہ کا الزام، مقدمہ درج۔ دوست کے ہاتھوں دوست کا قتل۔ لاہور میں کوئین میری روڈ پر فائرنگ سے اسامہ نذیر جاں بحق، ایک ساتھی زخمی۔ پولیس نے ملزم کے بھائی اور چچا کو حراست میں لے لیا۔ جائیداد کے تنازع نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ چارسدہ میں مخالفین کی فائرنگ سے 3 بھائی جاں بحق، ملزمان فرار۔ ورثا کا عمرزئی چوک میں احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ تو ہے کیا کریں، مجبوری ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ چند روپے بچانے کے لیے غیر قانونی پیٹرول کی خریداری۔ کوئٹہ میں سر عام ایرانی اسمگل شدہ تیل کی فروخت۔ جگہ جگہ ریڑھیوں اور دکانوں پر سرخ جھنڈیاں لگا کر دھندا۔ یوم شہادت علی کرم اللہ وجہہ، ملک بھر میں سیکیورٹی سخت۔ لاہور میں آج اور کل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ موبائل فون سروس بھی بند کرنے کی تجویز زیر غور۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ اور دیگر شاہراہوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ عمارتوں پر سنائپرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی انتظامات۔ رباب ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے آغاز۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پی ٹی ایم رہنما محسن داوڑ کی پاک فوج اور ریاست کے خلاف عرضہ سرائی جاری ہے۔ محسن داوڑ میران شاہ کے علاقے بویا میں مسلح ساتھیوں سمیت موجود، اور ذرائع کے مطابق محسن داوڑ عوام کو پاک فوج اور ریاست کے خلاف مسلسل اکسا رہا ہے۔ محسن داوڑ کے ساتھیوں نے ہتھیار بھی اٹھا رکھے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محسن داوڑ ساتھیوں کو چیک پوسٹوں پر موجود جوانوں کے خلاف اکسا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد عمران سے۔ عمران بتائیے گا، ریاست کے مخالف سرگرمیاں جاری ہیں اس وقت؟ اب جو تازہ ترین صورتحال جو ہمیں معلوم ہوئی ہے اس کے مطابق محسن داوڑ اور اس کے ساتھیوں نے باقاعدہ چیک پوسٹ پر فائرنگ کی ہے اور حملہ کیا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے وہ صبح سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا۔ جو ہمیں معلومات ملی ہے دنیا نیوز کو، اس کے مطابق جب گلہ لئی اسماعیل کے خلاف جب ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک محسن داوڑ اور اس کے اوپر ایک پریشر، اس کے ساتھیوں کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوا۔ آج صبح سے محسن داوڑ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ بویا کے اندر، جو کہ میران شاہ کا علاقہ ہے شمالی وزیرستان میں، وہاں ایک چیک پوسٹ کے اوپر اپنے ساتھیوں سمیت
पहुंचा और वहां जाकर उसने न सिर्फ रियासत बल्कि फौज के खिलाफ भी नाराबाजी की। उन्होंने जो है वो असला भी उठा रखा था। अब जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल जो सामने आई है, जो इतलात आ रही है, मोहसिन दावड़ ने और उसके साथियों ने बाकायदा चेक पोस्ट पर फायरिंग की है, चेक पोस्ट पर हमला किया है। मोहसिन दावड़ और उसके साथी जो कि सुबह से चेक पोस्ट का मुहासरा कर कर बैठे हुए थे, मुसलसल वहां की आवाम को फौज और रियासत के खिलाफ जो है वो उकसा रहे थे। अब जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि मोहसिन दावड़ और उसके साथियों ने जो है चेक पोस्ट के ऊपर बाकायदा फायरिंग की है, जहां पे जवान जो है वो मुसलसल सुबह से लेकर अब तक मुसलसल जो है वो पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन दावड़ और उसके जो साथी हैं उन्होंने पहले हवाई फायरिंग भी की और उसके बाद जो है फौज और रियासत के खिलाफ नाराबाजी की। अब जो इतलात आ रही है वो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि मोहसिन दावड़ और उसके साथियों ने बाकायदा चेक पोस्ट पर फायरिंग की है, जहां पे जवान जो है वो मुसलसल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, दहशत गर्दों को की आमदोरफ्त को रोकने के लिए और वहां पर मुस्तकिल और देरपा अमन के क्याम के लिए दिन रात मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं। उस चेक पोस्ट पर मोहसिन दावड़ और उसके साथी जो है वो आज सुबह से इकट्ठे हुए और उन्होंने उस इलाके के अंदर जो है लोगों को, अपने चंद साथियों को इकट्ठा कर कर बाकायदा पाक फौज और रियासत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की। पहले चेक पोस्ट में मौजूद जवानों के खिलाफ नारे लगाते रहे, हवाई फायरिंग की। अब जो ताज़ा इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मोहसिन दावड़ का जो है और उसके साथियों ने चेक पोस्ट पर बाकायदा फायरिंग की है, जो कि फौज पर हमला किया है। अगर हम इसको ये कहें कि मोहसिन दावड़ और उसके साथियों ने इदारे के ऊपर हमला किया है आज और वहां पर मौजूद जो चेक पोस्टों पर मौजूद जो जवान हैं उनके ऊपर डायरेक्ट फायर किया है मोहसिन दावड़ और उसके साथियों ने। ये सूरत हाल गुज़िश्ता कई रोज से डेवलप हो रही थी, जब फरिश्ता के केस के हवाले से जब जो है गुलाली इस्माइल जब वहां गई उनकी रहनुमा और उन्होंने वहां जाकर पाकिस्तान मुखालिफ और इदारे के मुखालिफ तकरीरें की, लोगों को उकसाने की कोशिश की। उस हवाले से जब 2 FIR इस्लामाबाद में उनके खिलाफ दर्ज हुई, मोहसिन दावड़ जो है वो इस हवाले से अपने आप को इस प्रेशर से रिलीज करने के लिए ये ठीक है। इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन ने। खावर घुमन, हम देख रहे हैं रियासत मुखालिफ जो सरगर्मियाँ हैं इनका जो सिलसिला है ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले तनकीद की जाती रही रियासती इदारों पर और अब आज बाकायदा तौर पर हमला किया गया है। जी, मेरे ख्याल में अब चीज़ें काफ़ी हद से बढ़ गई हैं और इससे पहले भी हमने माजी में देखा कि रियासत की तरफ से को जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। हमने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें हमने सुना कि DG ISPR ने जिस तरह कुछ शवाहिद के बारे में बात की कि इनको बाहर से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है। उसके बाद हमने पिछले ही हफ्ते देखा कि इसी इस्लामाबाद शहर के अंदर जिस तरह उन्होंने रियासत पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई की वो भी सबके सामने है, ऑन कैमरा है, रिकॉर्डेड है। अब ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इदारों को और हुकूमत पाकिस्तान को कोई फैसला ज़रूर करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक तो जो PTM की सियासत का ताल्लुक है उनको सियासत करना चाहिए, पार्लियामान का वो हिस्सा है, इलेक्शन के आए हुए हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, कुछ कवानीन हैं जिसके अंदर रहते ही हुए हमें तमाम जो हम पाकिस्तानी शहरी हैं हमें उसके अंदर रहते हुए सियासत करने की इजाज़त है। जब आप उन कवानीन को तोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आपको जवाबदेही आपसे ज़रूर की जाएगी और मेरे ख्याल में आप वक्त आन पहुंचा है कि जो भी उनके जुर्म है उसके हिसाब से उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए, उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। और पाकिस्तान का आइन काफ़ी वाज़ेह है इस सिलसिले में कि जो भी आइन के तहत पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की अदलिया और दूसरे जो रियासती इदारे हैं उसके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ केसेस होंगे। बिल्कुल, जिस तरह की बयानबाजी करेगा खावर उनके खिलाफ केसेस भी होंगे। इसी पर बात कर लेंगे। सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, इस तरह की अगर हरकतें की जाएंगी, उकसाया जाएगा तो फिर आपके खिलाफ एक्शन भी होगा और फिर आप मजीद आगे बढ़ेंगे। कला कामा किस तरह से हो, कंट्रोल किस तरह से किया जाए इन लोगों को? देखिए, अब तक पाकिस्तान ने काफी टॉलरेंस और रवादारी का जो है रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि
یہ لوگ بیان بازی تو کافی عرصہ سے کر رہے ہیں، اور اس میں افسوس کی بات ہے کہ ابھی حال ہی میں جو اپوزیشن کی افطاری یہاں پہ بلاول صاحب نے کی تھی، ان میں یہ صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے اپوزیشن کو خطاب بھی کیا تھا. تو اپوزیشن کو اس قسم کے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے جو کہ ریاست کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. حکومت کی تنقید کرنا ایک چیز ہوتی ہے، حکومت پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ریاست اور ریاستی اداروں پر جو ہے اس قسم کی تنقید کرنا، پھر اس کے بعد ایکشن لینا، یہ وہ رویہ ہے جس کی حوصلہ افزائی ہندوستان اور افغانستان کر رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہیں ہندوستان اور افغانستان کے ایجنڈے کو لے کر پاکستانی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں. جب ٹرائبل ایریا پہ طالبان کا قبضہ تھا اس زمانے میں تو ہمیں یہ لوگ کبھی نظر نہ آئے، کبھی انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات نہ کہی کہ لوگوں پہ جو ظلم طالبان کر رہے ہیں اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. آج جبکہ وہاں کے حالات، ٹرائبل ایریا کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی ہے، اس سٹیج پہ اب پاکستان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کرنا صرف ہندوستان کی خدمت کرنا ہے یا افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کے اشاروں پر چلنا ہے. یقیناً حسن عسکری صاحب ان کا اپنا ایجنڈا ہے جس پر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بار بار ان کو بات کرنے کی دعوت دی گئی. وزیر اعظم کی بات کریں تو انہوں نے بھی یہ دعوت دی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بارہا کہتے رہے کہ جو مطالبات ہیں بات کی جائے، لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی رہیں گی تو پھر کیا آپشن رہ جائے گا باقی؟ دیکھیے پھر ان کو بلکہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے بھی ان کو موقع دیا تھا کہ آ کے بات کریں، اپنا نقطہ نظر پیش کریں. تو اتنی اپرچونٹیز اور سافٹنس پاکستانی ریاست نے دکھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ رویہ جاری رہتا ہے تو اس کا طریقہ کار قانون میں بڑا واضح ہے، اور ریاست اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کر بہت سے اقدامات کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو کافی آزادی دی گئی ہے. اب قانون حرکت آ کر قانون کے فریم ورک میں رہ کے ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. اچھا حسن عسکری صاحب، بیرونی ایجنڈے پر یہ لوگ گامزن ہیں اور یقیناً بیرونی امداد بھی انہیں حاصل ہو رہی ہے، تو اس طرح سے اس بیرونی امداد کے لیے یہ چند لوگ جو ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہی تو بدقسمتی ہے کہ یہ ایتھنک ایشو کھڑا کر کے در حقیقت میں اس ایجنڈے پر چل رہے ہیں جس ایجنڈے پہ پاکستان کے مخالف ممالک ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کے عناصر کو جو ہے باہر سے فنڈنگ مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ ذرا مضبوطی سے پروپیگنڈا کریں، کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ایک طرف قانونی کارروائی، دوسری طرف ایک سیاسی کارروائی بھی ہونی چاہیے. سیاسی لیڈران، خاص کر اپوزیشن کے لیڈران کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ان کی اتنی پذیرائی کرتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ ابھی حال ہی میں جو افطاری ہوئی تھی جو یہاں اسلام آباد میں، اس میں بھی ان کو بلایا گیا، اور بلکہ انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا اپوزیشن کے لیڈران کو، اور وہ ان کی تقریر جو ہے وہ سنتے رہے. صحیح. تو خاور گھمن، جس طرح سے حسن عسکری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، واقعی میں کہیں کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے؟ دیکھیں جی، بار بار جو پروفیسر صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور طرف میں بھی اشارہ دے رہا ہوں، وہ ہے پاکستان کے آئین کی جو ہے عملداری. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی پی ٹی ایم سے ہے، کوئی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، یا کسی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی پاکستان کے آئین کو توڑے گا، پاکستان کے قوانین کو توڑے گا، تو اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا ہے. تو قانون بڑا واضح ہے کہ آپ کسی بھی سطح پہ جا کے پاکستان کہ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے. ان کے اگینسٹ آپ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو نہیں ان کے خلاف ان کو ابھار سکتے. دیکھ ہم یہی رہے ہیں کہ اس دن بھی جب محسن داوڑ صاحب نے وہ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کا اجلاس ہوا، وہاں پہ تقریر کی. انہوں نے کیا تقریر کی تھی وہاں پہ؟ انہوں نے یہی کہا کہ ریاست کے ادارے یرغمال ہیں، ہمیں انہیں آزاد کروانا ہے. یہ نہیں بتایا کن سے آزاد کروانا ہے. اور اب آج کل ہم جو ایک انتہائی خطرناک جو ٹینڈنسی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پی ٹی ایم کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ جو ایک سرٹن لیول کے اوپر پروٹیسٹ، وہ مزاحمتی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی ایم کا اپنا ایجنڈا ہے، تو پی ٹی ایم کو سرٹن لیول کے اوپر نہ صرف مالی سپورٹ کی جا رہی ہے بلکہ نظریاتی طور پر بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ کافی اہم ایشو ہے
اس حوالے سے پارلیمان کے اندر اس کافی سیر حاصل جو ہے بحث و مباحثہ ہونا چاہیے اور پراپر ایکشن لیا جانا چاہیے. کل کلاں تو کوئی بھی 2-3 MNA جو کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائے گی اور اس کے بعد ریاست کے خلاف ایک بیانیہ شروع کر دے گی, تو پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 یا 2 MNA ہے, ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, اس نظریے کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آئین ہے, جو قانون ہے, وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلا, لہٰذا ہمیں اس کے خلاف بغاوت کرنی ہے. ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. دوبارہ سے بالکل پروفیسر صاحب نے صحیح کہا کہ کافی زیادہ ہم نے نرمی برت لی ہے. ہم سے مراد ریاست پاکستان نے, پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی گورنمنٹ نے, لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ایکشن قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور ٹرائل کے ذریعے جو بھی ان کی سزا بنتی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, وہ غلطی کرتا ہے تو وہ جیل میں ہے, اور دوسری طرف یہ جو لوگ ہیں یہ دن دہاڑے پاکستان کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں, پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں, اور ان کے خلاف ہم بالکل خاموشی اپنائے رکھیں. میرے خیال میں پاکستان کے جو ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, قانونی ادارے ہیں, ان کو حرکت میں آنا چاہیے اور جو بھی آئینی اور قانونی ادراک بنتا ہے اسی حوالے سے ایکشن ہونا چاہیے. ہم ہرگز یہ نہیں کر رہے کہ ان کے خلاف ماورائے عدالت کوئی ایکشن لیا جائے. قانون اور آئین کے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ان کے جرم ہیں, جو ان کے بیانات ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور جو بھی ان کی سزا بنتی ہے ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. خاور, آج پورے ملک میں جب ریاست کی ریٹ قائم ہے, قانون کی عمل داری ہے ہر جگہ پر, جب طالبان کا کنٹرول تھا تب یہ لوگ جو آج رہنما بنے پھرتے ہیں, بڑے ہمدرد بنے پھرتے ہیں ان لوگوں کے, تب یہ لوگ کہاں تھے جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے وہاں پر؟ یہی سوال تو پورا ملک پوچھ رہا ہے, وہ پاکستان کی ریاست کے ادارے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, جب انہوں نے وہاں پہ ٹرائبل ایریاز, وہ بھی ایک سرٹن چھوٹا سا ایریا ہے, وہاں پہ کچھ ان کی ریزرویشن ہے PTM والوں کی, پارلیمان نے ان کو سنا, پاکستان کے پرائم منسٹر نے ان کو سنا, پاکستان آرمی چیف نے ان کو بلایا, DGISPR کی ان کے ساتھ تفصیلاً ملاقاتیں ہوئیں, اور وہ بھی جو بھی کنسرنز ہیں ان کو حل کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل بیٹھ کے جو بھی وہاں پہ ترقیاتی کام کرنے ہیں اس حوالے سے پاٹا کا انضمام ہے, وہاں پہ 100 ارب روپے کے جو پروجیکٹ ہیں, ایک پراپر سکیم ہے, اس کو اپروو کیا ہے. تو حکومت کو جو کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی لیڈرشپ کو کر رہے ہیں, وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے ہر روز ایک نئی ڈیمانڈ آ رہی ہے. اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے میں افغانی ہوں, اور بھائی آپ افغانی ہیں تو افغانستان چلے جائیں, یہ تو پاکستان ہے, اور پاکستان کی ریاست کے اندر تو پاکستان کا آئین چلے گا, پاکستان کا قانون چلے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مرضی کے مطابق پاکستان کا آئین تبدیل کر لیا جائے. میرے خیال میں دوبارہ میں یہی بات دہراؤں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے, جو قانون ہے, ان کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے, اور بالکل کافی زیادہ اس پہ سیاست بازی ہوگی اور مزید اس پہ سیاست بازی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آج اگر ان کو چھوڑیں گے, ان کے اوپر آپ جو ہے ہاتھ نرم رکھیں گے, کل کو کسی پاکستان کے اور جگہ سے اور اس طرح کی ڈیمانڈز آ جائیں گی. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے. خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد عمران ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. PTM رہنما محسن داوڑ کا کیا کہنا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. آپ نے سنا PTM رہنما نے کیا کہا. حسن عسکری صاحب, جس طرح سے ریاستی اداروں کو للکارا جا رہا ہے, پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی یہ پھر ایک بار کوشش کی جا رہی ہے, بڑی مشکلوں سے ہم نے جو ہے اپنے امن کو بحال کیا ہے, یقینی طور پر دشمن قوتیں ہی ہیں اس کے پیچھے. اصل تو گیم اس وقت دشمن قوتوں کا یہی ہے کہ اندرونی طور پر خلفشار پھیلانے کے لیے اس قسم کے لوگ جو بکنے کو تیار ہوتے ہیں ان کو خرید لیا جائے. دیکھیے, ہندوستان کا ایک بٹر ایکسپیرینس ہوا ہے 26 اور 27 فروری کو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہوائی کارروائی کرنے کی کوشش کی, جس میں ان کے 2 جہاز مارے گئے, ایک ان کا پائلٹ پکڑا گیا جو پاکستان نے واپس کر دیا. اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت اب یہ پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے کہ براہ راست جو ہے کارروائی کی بجائے انڈائریکٹ سیبوٹاج سبورشن جو ہے وہ پاکستان میں انکریج کی جائے, اور اس کے لیے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت تیار ملتے